بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الإحرام علماء و حفاظ اور عوام الناس اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو اپنے بھائیوں کی نسبت سے فارغ ہونے والوں کی نسبت سے زیادہ تر جمع ہوئی ہیں، ان سب کو مختصر خطاب کرنے سے پہلے ہمارے دونوں مدارس کے اساتذہ کرام اور منتظمین کا شکر ادا کرتا ہوں اور ان کو تہنیت پیش کرتا ہوں. دونوں مدارس کامیاب بنانے کے انتظامات میں مشغول ہیں. انہوں نے ہی ان طلباء کو تیار کیا ہے اور ہم ان کو اسٹیج پر بٹھا کر ان کا اعزاز نہیں کر سکے، اس کے لیے ان سے معذرت خواہ ہیں. اور اسی طریقے سے بعض ہمارے بہت ہی موقر اور معتبر علماء آ کے مجمع میں بیٹھ گئے ہیں، ہم ان کو بھی آگے نہیں بلا سکے اور ان کا بھی احترام نہیں کر سکے، ان سے بھی معذرت خواہ ہیں. بعض بزرگ حضرات مدرسے کی محبت میں اور ان دونوں مدرسوں کے ٹرسٹیز حضرات بھی جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں اور کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان سب کے مشکور و ممنون ہیں. انشاءاللہ سب لوگوں کی کوشش سے یہ نہایت منور مبارک روحانی منظر ہم دیکھ رہے ہیں. انہی سب لوگوں کی کوشش سے ہمارے منتظمین، ہمارے ٹرسٹیان اور معاونین و محبین اور اساتذہ کرام، یہ ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے جو آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں. اسی طلباء اپنے سروں پر صافہ باندھے قرآن کریم کا آخری سبق پڑھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور حفظ قرآن مکمل کرنے کے لیے. اس کے اندر 10 ایسے خوش نصیب دو عنوان ہیں اس وقت میں. پہلی کہ مدارس کا جو اختتامی جلسہ ہوتا ہے، دستار فضیلت کا جلسہ ہوتا ہے، دستار بندی کا جلسہ کہلاتا ہے، ختم قرآن کا جلسہ کہلاتا ہے. ان جلسوں کے 3 مقصد ہوتے ہیں. ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ طلباء کا حوصلہ بڑھایا جائے، حفاظ اور علماء کی تہنیت کی جائے اور انہیں ان کے مقام کا احساس دلایا جائے کہ وہ بہت بڑے مرتبے پر پہنچے ہیں اور اللہ پاک نے ان کو حافظ بننے، عالم بننے کی دولت سے فراز کیا ہے. اس سے بڑی کیا دولت ہو سکتی ہے کہ کسی انسان کو، کھیج مدان کو اللہ اپنے کرم سے اپنے علم کا وارث بناویں اور اللہ رب العزت ان کو اپنی کتاب سینے میں محفوظ کر کے عمر بھر حفاظت کرتے رہنے کا شرف عطا کریں. اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ لیکن اس مقام کو خاندانوں میں، بستیوں میں، محلوں میں کسی خاص نظر سے نہیں دیکھا جاتا. اس لیے مدرسہ یہ چاہتا ہے کہ ایک اچھے پروگرام کے اندر اپنے ان بچوں کو اور اپنے جگر کے ٹکڑوں کو یہ احساس دلائیں کہ آپ چھوٹے آدمی نہیں ہیں، بہت بڑے علم اور بہت بڑی دولت کے حامل بنے ہیں. اور یہ آپ کے لیے ہمارا چھوٹا سا اعزاز ہے اور یہ اعزازیہ ہماری عاجز اور مختصر حیثیت کے مطابق ہے. کل انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شانہ جن کا قرآن اور جن کی نبی کی حدیثیں آپ نے محفوظ کی ہیں،
ایک عظیم شان منظر اور محشر کے مجمع میں اللہ رب العزت آپ کو اعزاز دے گا. ہم اس اعزاز کی ایک چھوٹی ہلکی بے نسبت جھلک یہاں پر پیش کر رہے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ اپنے شان کے مطابق قیامت کے دن ان طلباء کو، ان فارغ ہونے والوں کو، ان حاملین قرآن کو، حاملین کتاب و سنت کو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق نبیوں کی موجودگی میں اعزاز عطا فرمائے گا. اللہ سے امید ہے اور اللہ ضرور اپنے وعدے کو پورا کرے گا انشاءاللہ تعالی. وہ علم کا اظہار کر سکے جو دعوت وسیلہ اور دعوت کا ذریعہ بنتے ہیں. اس وجہ سے مدارس کے اندر اس کی جانب بھی توجہ دی جاتی ہے اور کوشش کرتی ہے. ہم ان دونوں مدریات بدلن سے کام نہیں لے رہے ہیں بلکہ وسعت ظرف سے کام لے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں وقت کے تقاضوں کے مطابق طلباء کو تیار کیا جائے، وقت کے تقاضوں کے مطابق ان داعیان اسلام کی تربیت کی جائے اور ان کے اندر اہلیت مزید سے مزید تر کر دی جائے تاکہ امت مسلمہ کی صحیح خدمت وہ کر سکیں اور اسلام کو اس ملک میں محفوظ رکھنے کا اپنا فریضہ ادا کر سکیں. یہ کوششیں ہو رہی ہیں. اسی کے کچھ مناظر آپ کے سامنے آئے عصر کے بعد سے لے کر کے اب تک، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم نے قرآن مجید کی عظمت و اہمیت کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کی. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آج جو اتوار کی اس مجلس میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، یہ صرف اسی کا پروگرام نہیں ہوا ہے بلکہ ادارہ اشرف العلوم کے اندر ایک عرصہ دراز سے الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے بزرگان دین کی توجہ اور ان کی ہدایت کے مطابق مہینے میں ایک دن اصلاحی نشست پورے 12 گھنٹے کے لیے صبح 9 بجے سے شب 9 بجے تک چلتی ہے. سیکنڈ سنڈے کو یعنی دوسرے اتوار کو، اور آج دوسرا اتوار ہے. اسی وجہ سے اس مجلس کے اندر ہمارے بہت سے سالکین راہ طریقت اللہ رب العزت کی راہ میں ترقی کرنے اور اپنے نفس کی، اپنے اخلاق کی اصلاح و درستگی اور اس کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے کے واسطے دور دراز سے سفر کر کے ہر مہینہ جمع ہوتے ہیں. 400 کلومیٹر سے 500 کلومیٹر سے کرناٹک کے نہایت ہی دور علاقوں سے. میں ابھی 1.5-2 مہینے سے مسلسل سفروں میں ہوں. مہاراشٹر، کرناٹک، تمل ناڈو اور آندھرا اور تلنگانہ کے دور دور جہاں جہاں پروگرام ہوئے 500 کلومیٹر جا کر وہاں جلسے میں شریک ہوا. کئی لوگوں نے مل کر کہا کہ ہم لوگ پابندی سے آتے ہیں سیکنڈ سنڈے کے اجتماع میں. کئی نوجوان، کئی علماء، حفاظ اور یہاں آتے ہیں تو ہم تو بس اپنا پروگرام چلاتے ہیں. مجھے شناخت اور تعارف بھی نہیں ہوتا کہ اس میں مدرسے چلانے والے ہیں، اس میں علماء ہیں، یا اپنے اپنے بڑی مسجدوں کے خطیب ہیں اور ماشاءاللہ اس میں سے بھی ٹائم نکال کے آتے ہیں اور یہاں ہماری تربیتی نشستوں میں شرکت کرتے ہیں. آج بہت سے احباب سفر کر کے حسب معمول اس پروگرام میں سیکنڈ سنڈے کی مجلس میں بھی شریک ہیں. اس لیے میں نے وہی آیت اس وقت میں پڑھی جو آیت گزشتہ سیکنڈ سنڈے کی مجلس کے مغرب بعد کے بیان کے سلسلے میں پڑھی تھی. چونکہ مناسبت اس پروگرام سے بھی ہے، مدرسے کے اختتامی پروگرام سے بھی اور ان حضرات سے بھی ہے جو اصلاح و تربیت کے لیے صبح سے یہاں موجود ہیں اور برابر پروگراموں کے اندر شریک ہیں. اس لیے یہ آیت شریفہ پڑھی ہے. اور اس لیے بھی یہ آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے کہ اس کا مفہوم گزشتہ مہینے کی مجلس میں جو میں نے بیان کیا تھا، بعض علماء کے توجہ دلانے سے اس کا زیادہ صحیح مفہوم آپ کے سامنے اس وقت پیش کر کے غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں. یہ آیت جو میں نے پڑھی جو قرآن مجید کی سورہ فاطر کی آیت ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا
ان بندوں کو جن کو ہم نے منتخب کیا ایمان کے واسطے، جو ہمارے چنندہ بندے ہیں، توفیق دیے گئے بندے ہیں، ان کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا۔ اور ان کی 3 کیٹیگری بیان فرمائی، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اور بعض وہ ہیں جو اعتدال کے ساتھ درمیانی راہ اختیار کی ہے، یعنی درمیان میں ہیں، نہ ظلم کیا ہے نہ اعلیٰ اور احسن درجے کا ایمان اختیار کیا ہے، درمیان میں ہے، مقتصد ہیں۔ اور ان میں سے ایک تیسرا طبقہ ہے جو سابقون بالخیرات ہے، جو حسنات میں، خیرات میں، نیکیوں میں، اللہ کی رضامندی کے اعمال میں بہت آگے بڑھ گیا ہے اور بہت اللہ کو راضی اور خوش کر لیا ہے۔ یہ 3 طبقات کا اس میں ذکر کیا گیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا کے بعد میں 3 کیٹیگری اللہ نے بتائے۔ وارثین کتاب کے 3 طبقے ہو گئے۔ میں نے گزشتہ مہینے کی مجلس میں کہا تھا ایک مدرسے کے استاد کہ تینوں سے مسلمان ہی مراد ہیں، اس لیے کفار کو مراد لیا گیا ہے، لیکن وہ مرجوح تفسیر ہے، راجح تفسیر یہ ہے کہ تینوں طبقے بھی مسلمانوں ہی کے ہیں۔ اور اس کی تشریح یہ ہے کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، یہ وہ مسلمان ہیں اور یہ وارثین کتاب ہیں، قرآن کے حامل ہیں، جو اپنے آپ پہ ظلم کیے ہیں۔ کس طرح ظلم کیے ہیں؟ فرائض و واجبات میں کوتاہی کر کے، اور بعض معصیات اور کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو کر۔ کچھ بندے ایسے ہیں مسلمانوں میں جو فرائض کا اہتمام نہیں کرتے، نماز فرض ہے لیکن اس کے پابند نہیں ہیں، رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہے مگر وہ زکوٰۃ یا تو ادا نہیں کرتے یا حساب کتاب سے ادا نہیں کرتے، تو فرض میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ بہت سے مسلمان ہیں اللہ وہ حج کرنے کے قابل ہیں، حج فرض ہے لیکن پھر بھی بہت سے آزار سے، بہت سی وجوہات بتا کر ٹال مٹول و تاخیر کرتے رہتے ہیں۔ فرض میں کوتاہی کرنے والے، فرائض میں کوتاہی کرنے والے لوگ، اور یہ ظالم ہیں، اپنے آپ کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس طبقے کا دوسرا جرم یہ ہے کہ ادھر فرائض میں کوتاہی کر رہا ہے اور ادھر کبیرہ گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، بعض گناہ ایسے ہیں جن کو شریعت کبیرہ کہتی ہے۔ صبح میں نے بتایا کہ ذکر اور جتنے فضائل آئے ہیں وہ معاصی عظام مبتلا نہیں ہیں، یعنی کبیرہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہیں اور فرائض کے تارک نہیں ہیں۔ جو لوگ فرائض کے تارک ہیں اور جو لوگ کبیرہ میں مبتلا ہیں، مثلا سود خور ہیں، سودی کار کر رہے ہیں، اس حرام کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور اسے کبیرہ گناہ نہیں سمجھتے، بے ادبی کرتے ہیں اور اسے کبیرہ گناہ نہیں سمجھتے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ جاننے کی کوشش کریں، ہم ایک مختصر سے وقت میں آپ کو فرائض اور محرمات کی تفصیل نہیں بتا سکتے، لیکن پہلی کیٹیگری، پہلی قسم جس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، بس اس کا میں تعارف کرا رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ۔ ان قرآن کے حاملین میں، اہل ایمان میں، مسلمانوں میں ایک طبقہ وہ ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی فرائض بھی چھوڑ دیتا ہے، واجبات بھی ترک کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا نام ظالم لنفسہ اللہ نے رکھا، اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا۔ اور یہ گناہ سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اپنے آپ پر مومن گناہ سے بڑا کیا ظلم کرے گا؟ سب سے بڑا گناہ ظلم کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ گناہ حق تعالی شانہ کی عظمت میں کوتاہی ہے، اور جب اللہ کی عظمت میں کوتاہی کرتا ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ۔ اور ان ایمان والوں میں، ان کتاب کے وارثوں میں، حاملوں میں ایک طبقہ وہ ہے جو درمیانی قسم کا ہے،
درمیانی قسم کا طبقہ وہ ہے لیکن اس سے جاتی ہے دیگر کوتاہی کرتا ہے اور ان حرام میں مبتلا تو نہیں ہوتا، کبیرہ گناہ تو نہیں کرتا، لیکن صغائر میں لاپرواہی کرتا ہے اور کبیرہ سے کم درجے کے گناہوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے. یہ اس کو اللہ نے فرمایا کہ منہم مقتصد، کچھ بیچ کے لوگ ہیں، کچھ درمیانی طبقے کے لوگ ہیں جو فرائض و واجبات میں کوتاہی بالکل نہیں کرتے اور حرام میں مبتلا نہیں ہوتے، لیکن سنتوں میں کوتاہی کرتے ہیں اور مکروہات کے ارتکاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مرتکب ہو جاتے ہیں. یہ درمیانی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی توفیق سے تیسرا طبقہ وہ ہے جو فرائض و واجبات میں کوتاہی بھی نہیں کرتا، سنن مؤکدہ کو بھی نہیں چھوڑتا، اور یہ طبقہ نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور جو چیزیں مستحب ہیں اور جو چیزیں اللہ کی نبی کی پسندیدہ ہیں ان پر بھی عمل کرتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حرام سے بھی بچتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہے، اور مکروہات کے اندر بھی مبتلا نہیں ہوتا، کوشش کرتا ہے کہ خلاف اولا میں اور شبہ کی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لے. یہ تیسرا طبقہ ہے جن کو اللہ نے سابقن بالخیرات فرمایا. ان کا نام سابقن بالخیرات ہے، اور یہ سب کچھ کرنا اس کا کمال نہیں ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، اللہ کی رہنمائی سے کرتا ہے، اللہ کی مدد سے کرتا ہے. جن لوگوں کو اللہ رب العزت پہلے طبقے کے اندر ہم اگر ہیں، ظالم لنفسی ہی ہے، اور اکثریت مسلمانوں کی اسی طبقے کے اندر ہے، ظالم لنفسی ہی ہے. ہمت کرو دوستو، بہنوں، بیٹیوں، نوجوان بچوں، ہمت کرو کہ ہم آگے بڑھیں اور ہجرت کریں اور ظالم لنفسہ کی دنیا سے باہر آ جائیں، اور ہم ہجرت کر کے ہمت کر کے آگے بڑھ جائیں، مقتصد میں آ جائیں. یہ اس سے بہتر درجہ ہے کہ ہم مقتصد بن جائیں، کہ ہم سے فرائض و واجبات میں کوتاہی نہ ہو اور ہم سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ ہو، اس کے اندر ہم آ جائیں. یہ اس سے اچھا درجہ ہے، یہ اس سے بہتر درجہ ہے. جتنے سالکین یہاں پر اہتمام سے آتے ہیں ان سب کو تاکید کرتا ہوں، اولاً اپنے آپ کو کر کے پھر آپ لوگوں سے کرتا ہوں، پھر عام مسلمین جو اس جلسے کی خصوصیت سے اس وقت جمع ہیں ان سب کو کہتا ہوں کہ اس سے نکلو. یہ پہلے والا طبقہ اچھا طبقہ نہیں ہے، یہ ظالم لنفسہ ہی ہے. ظالموں میں سے ہم اپنے کو نکالیں، اپنے کو نکالنے کی جدوجہد کریں. میرے دوستوں، عزیزوں، میرے بہنوں، بیٹیوں، اس وقت ہم دنیا کے اندر جی رہے ہیں، ہمارے پاس زندگی کی مہلت ہے، ہمارے پاس موقع ہے. یہ موقع آخری سانس پر ختم ہو جائے گا، پھر ہم چاہیں گے بھی تو کچھ نہیں کر سکتے. مجاہدہ کر سکتے ہیں، آج کر لیں. محنت کر سکتے ہیں، آج ہم کر لیں. اگر ہم کر لیں گے، اپنے کو اس ظالموں والے کیٹیگری سے باہر لانے کی جدوجہد کریں، کوشش کریں، فکر کریں کہ ہم ظالم لنفسہ سے نکل جائیں. ہم بالکل نہیں رہنا چاہتے اس کے اندر. ہر ایک طے کر لے آج کی اس مبارک مجلس میں، جس میں بخاری بھی ختم ہوئی ہے، جس میں قرآن کریم کا بھی ختم ہوا ہے، جس میں اہل اللہ موجود ہیں، جس میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، آج ہم طے کر لیں کہ اللہ پاک ہم اس ناپسندیدہ طبقے میں نہیں رہنا چاہتے. تیرا کرم ہے کہ ہم مومن ہیں، تیرا کرم ہے کہ ہم مسلم ہیں، تیرا کرم ہے کہ ہمیں تو نے مصطفیٰ اور چنندہ بندوں میں شامل کیا ہے. ہم تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، ہم غافل نہیں بیٹھنے والے ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم اس منزل سے نکلنا چاہتے ہیں. ہم ظالم لنفسہ ہی نہیں رہیں گے، ہم فرائض کے تارک نہیں بنیں گے، ہم حرام کے مرتکب نہیں بنیں گے. اللہ اس میں سے نکال دیجئے ہم کو. میں صحیح کرتا ہوں، آپ مدد کیجئے کہ میں کم سے کم دوسری کیٹیگری میں تو آ جاؤں. جن کو آپ نے مقتصد کہا ہے، جن کو آپ نے درمیانی کہا ہے، اس درمیانی میں تو آ جاؤں میں کم سے کم. جدوجہد کیجئے، کوشش کیجئے، فکریں کیجئے، دعائیں مانگیے، ہمت کیجئے. انشاءاللہ اس میں سے نکل جائیں گے، درمیان میں آ جائیں گے. اور پھر درمیان میں آ کے اٹک جانا نہیں ہے،
اس سے بھی نکلنا ہے، وہاں سے بھی ہجرت کرنی ہے، وہاں سے بھی آگے بڑھنا ہے۔ یہ زندگی محنت کرنے ہی کے لیے ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم جتا دیں قیامت کے دن کہ تم لوگوں میں سے کس نے اس دنیا میں احسن عمل کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ حسن عمل نہیں مانگ رہا ہے، اللہ احسن عمل مانگ رہا ہے۔ اعلیٰ درجے کا ایمان، اعلیٰ درجے کا عقیدہ، اعلیٰ درجے کا توکل، اعلیٰ درجے کا یقین، اعلیٰ درجے کا علم، اعلیٰ درجے کا عمل، اعلیٰ درجے کی نمازیں، اعلیٰ درجے کے روزے، ہر چیز اعلیٰ درجے کی خدا مانگ رہا ہے۔ احسن 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 اللہ مانگ رہا ہے۔ تو ہم اپنے سیئ عمل کو حسن بنائیں، حسن عمل کو احسن بنائیں مرنے سے پہلے پہلے۔ اور یہی 3 طبقے ہیں۔ ظالم لنفسی، گناہوں کی دنیا میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اندھیری دنیا میں ہم جی رہے ہیں۔ ظلمات فوقہا ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے پر اندھیرا دل پہ چھایا ہوا ہے۔ یہ دل کی دنیا اجڑی ہوئی ہے، کپڑے کتنے ہم اجلے پہنے ہوئے ہوں، اور مکان کتنا شاندار بنائے ہوئے ہوں، سواری کتنی قیمتی استعمال کر رہے ہوں، ہم نے قیمتی چشمہ لگایا ہو، ہم نے قیمتی پگڑی باندھی ہو، ہم نے قیمتی قلم رکھا ہوا ہو، ہمارے پاس سب کچھ اچھا ہو، لیکن ہماری دل کی دنیا کیسی ہے ہم پلٹ کے دیکھ نہیں رہے ہیں۔ اندر کا عالم ہمارا کیسا ہے، اندر کا عالم کیسا ہے۔ ہمارے نبی نے اللہ سے دعا کی، اللہم اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے عمدہ بنا دیجیے، میرے باطن کو میرے ظاہر سے عمدہ بنا دیجیے، اور ظاہر کو بھی عمدہ بنا دیجیے۔ یہ ہمارے نبی نے دعا فرمائی، اور دعا کر کے میں بار بار عرض کرتا ہوں، نبی کی ہر دعا تعلیما للامہ ہے، امت کی تعلیم کے واسطے ہے نبی کی ہر دعا۔ اس لیے کہ بسا اوقات نبی دعاؤں میں وہ باتیں مانگتے ہیں جو ان کو 100% نصیب ہے، نبی دعاؤں میں ان چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں جو 100% محفوظ ہیں، کبھی مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مانگتے ہیں۔ یہ تعلیما للامہ ہے، اس امت کو سکھانا چاہتے ہیں ہمارے نبی، اس امت کو اس پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ۔ میرے دوستو، میرے عام بھائیوں اور میرے دیندار بھائیوں جو بطور خاص اپنے ظاہر کو مسنون بنا چکے ہیں، اپنے ظاہر کو نورانی اور روحانی بنا چکے ہیں، وہ اس دعا کو سامنے رکھیں اور اپنے آپ پر نظر رکھیں۔ ہمارا باطن ہمارے ظاہر سے بڑھیا ہو، ہماری تنہائی ہماری جلوت سے بڑھیا ہو، اور ہمارا قول ہمارا عمل ہمارے قول سے بڑھیا ہو۔ اس کے لیے ہم جد و جہد کریں، اس کے لیے فکر کریں، پہلے طبقے سے نکلیں۔ ہم سب اسی میں ہیں، ابھی اسی طبقے میں اٹکے ہوئے ہیں، ہمیں اس طبقے سے باہر آنا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں، یقیناً ضرور ہیں، ہمارے درمیان بھی موجود ہیں جو پہلے والے طبقے میں نہیں ہیں، لیکن ہم میں کی اکثریت اپنے آپ کو ہم جاتے ہیں، ہم پہلے والے طبقے میں اٹکے ہوئے ہیں۔ زندگی گزر رہی ہے، موت قریب آ رہی ہے، اور ہم اپنی قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹائم کم ہے ہمارے سامنے، اور ہمیں اس میں سے نکل کے آگے جانا ہے، اور اس میں سے بھی نکل کے آگے جانا ہے مرنے سے پہلے پہلے۔ اس لیے اس سے باہر آنے کے لیے جد و جہد شروع کر دو میرے دوستو۔ اللہ کے نام پہ درد مند دل سے اپیل کرتے ہیں، میں بھی شروع کر دوں، آپ بھی شروع کر دیں۔ ہمیں ظالم لنفسہ کے کیٹاگری میں رہنا ہی نہیں ہے، آج ہی نکل جانا ہے، اس رات کے گزرنے سے پہلے ہی نکل جانا ہے، اور اس کے بعد ہمیں اگلے طبقے میں چلے جانا ہے جنہیں اللہ نے مقتصد کہا، پھر بھی غنیمت ہیں، درمیان میں ہیں، کا ارتکاب نہیں کرتے، چلو غنیمت ہے، ان سے تو بہتر ہیں۔ اللہ نے ان کو درمیانی طبقہ کہا ہے، اور اس کے بعد ہمیں اس سے بھی آگے نکل جانا ہے۔ اس میں بھی وہ منزل نہیں ہے، ٹھہرنا مقتصد میں بھی نہیں ہے، ہم کو اس سے بھی ہم کو نکل جانا ہے، اور اس میں نکل کر اس مبارک طبقے میں شامل ہو جانا ہے۔ اللہ کے ان
मुकद्दस, मोहतरम, पसंदीदा बंदों में हमें चले जाना है, जिन बंदों का जिक्र अल्लाह ने साबिकुम बिल खैरात कहा है। साबिकुम बिल खैरात, नेकी में आगे बढ़ जाने वाले और गुनाह से बहुत दूर भागने वाले, और वो मुश्तबहात से भी महफूज रहने वाले, मकरूहात से भी महफूज रहने वाले, और फराइज व वाजिबात के बाद, सुनन नवाफिल के बाद मुस्तहब्बात और औला दर्जे के कामों में लगे रहने वाले, हमें इसमें जाना है। ये हमारा हदफ है, ये हमारा नशान है। हम सबको, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, हमारे बेटों को, हमारी बेटियों को, सबको इस पहले से निकल के दूसरे में, दूसरे से निकल के तीसरे में आना है। और पता नहीं मौत कब आ जाए। आज बूढ़ों की मौत तो आ ही रही है, जवानों की भी मौत आ रही है। उधर एक्सीडेंट में, दवाखानों में, जहां जाके देखो जवान लाशें पड़ी हुई है। कितने जवान मर रहे हैं खड़ी जवानी में, तरह तरह की आफतों, बीमारियों में मुब्तला होकर हम मरते चले जा रहे हैं। तो कौन अब सोच सकता है कि चलो भाई बुढ़ापे में कुछ करेंगे। पहले तो लोग कहते थे कि रिटायरमेंट के बाद अल्लाह मियाँ की गाय बन जाएंगे और नेक बन जाएंगे, मस्जिद का खूंटा बन जाएंगे। पहले के लोग सोचते थे, इसलिए कि फिर भी लोग बुढ़ापे तक बचते थे। मगर मेरे दोस्तों, अजीजों, मेरी बहनों, बच्चियों, अभी हम बुढ़ापे तक भी बचने के इम्कानात कम से कम हो गए। इसलिए जिन्हें बुढ़ापा मिला उसी को गनीमत समझकर साबिकुम बिल खैरात में आकर मरने का इरादा करें। और जिन लोगों की जवानी है वो अपनी जवानी से धोखा ना खाए। कोई भरोसा नहीं है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, कुछ भी नहीं है। पहले कहते थे कि बुलबुला यानी बारिश के पानी पे एक एक कतरा टपकता है तो एक फुग्गा निकलता है और फौरन खत्म हो जाता है। तो कहा गया था कि जिंदगी पानी के बुलबुलों की तरह है, पहले कहते थे। लेकिन आज तो आंखों से देख रहे हैं, बस बैठे बैठे ये गुजरा, वो गुजरा, वो गुजरा, वो गुजरा, ये चला, वो चला। कितने जवानों के जनाजे हमने कंधों पे उठाए और कितने जवानों की लाशें हमने कब्र में दफन की, फिर भी जवानी पे धोखा हो गया है। फिर भी जवानी से हम अपने शबाब से धोखा खा रहे हैं। नहीं है फुर्सत मेरे जवानों, नहीं है फुर्सत बुजुर्गों, किसी के पास भी फुर्सत नहीं है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, बहुत कंजस्टेड वक्त के अंदर हमें इसमें से निकल के इसमें आना है और इसमें से निकल के इसमें आना है। अगर हम इरादा कर लें, हमारा अल्लाह जरूर कामयाब करेगा। मायूसी की कोई वजह नहीं है। जब वो कह रहा है हमको इस्तफैना मिन आदिना, हमने अपने बंदे जिन्हें हमने चुना है, अपने बंदों में से जिन्हें ईमान के लिए चुना है, खुदा के मुंतखब बंदे हम हैं। अगर हम थोड़ी कोशिश कर लें तो वो हमारे मरहलों को आगे बढ़ा देगा और मौत से पहले हम साबिकुम बिल खैरात बन जाएंगे। और जो वसीयत नबियों ने अपनी औलाद को की है, ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मौत नहीं आनी चाहिए मगर ये कि तुम सच्चे फरमाबरदार, सच्चे फरमाबरदारी पर मौत आए। बस इस मौत के लिए हमें जिद्दोजहद करनी है। दुनिया नहीं साथ देगी मेरे अजीज व दोस्त, किसी का भी साथ नहीं दी है। जहां ए बिरादर नमानत बेकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, दुनिया किसी को साथ नहीं दिया है भाई, तो दुनिया बनाने वाले के साथ अपना दिल, तो दुनिया बनाने वाले के साथ अपना दिल लगा लो और किसी के साथ दिल लगाने के काबिल नहीं है। दुनिया का खालिक अल्लाह, जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में अशद हैं, शदीद भी नहीं, अशद हैं। हर चीज से मोहब्बत हो सकती है, जायज चीजों से मोहब्बत होनी चाहिए, रखो मोहब्बत, लेकिन अशद न होने पाए। अशद मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से होनी चाहिए। हमारी मोहब्बतों का किबला अल्लाह हो जाए। हमारा दिल किसी पे फिदा होना चाहता है, हर सीने में जो दिल है किसी पे फिदा होना चाहता है। किसी का दिल माल पे फिदा है, किसी का दिल हुस्न पे फिदा है, किसी का दिल जायदाद पे फिदा है, किसी का दिल जागीर पे फिदा है, किसी का दिल शोहरत पे फिदा है और किसी का दिल ओहदों पर फिदा है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, हम अपने सीने में जो दिल मचल रहा है कुर्बान होने के लिए, अपने पैदा करने वाले पे कुर्बान कर दो। अपने पैदा करने वाले, अपने मुहसिन, अपने मेहरबान अल्लाह और अपने रब के ऊपर कुर्बान करो, क्योंकि उससे ज्यादा उसका मुस्तहिक कोई और नहीं है। अल्लाह से ज्यादा हमारे दिल की फिदवियत का और कुर्बानी का मुस्तहिक कोई और जगह नहीं है, अल्लाह की जात ही है।
جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو، کسی خاک پہ مت کر خاک زندگانی کو، کیوں ہم خاکیوں پر اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں؟ اس کو چھوڑیے، اس کے لیے ہمیں چند کام کرنے پڑیں گے، اور ان چند کاموں کو تو میں نے جو بتا دیا ہے یہی اب آپ کو خود سمجھ میں بھی آ گیا ہے کہ بھئی کیا کرنا پڑے گا۔ پہلے مرحلے سے نکلنے کے لیے فرائض و واجبات کی کوتاہی ختم کر دینی پڑے گی۔ اگر کوئی کر رہا ہے اپنی زندگی میں فرائض و واجبات میں کوتاہی کر رہا ہے تو اس کو تو ختم کر دینا پڑے گا۔ اور دوسرا کام کیا کرنا پڑے گا؟ اگر حرام میں اور کبیرہ میں مبتلا ہے تو اس سے نکل جانا پڑے گا۔ بس یہ دو کام کر لیں گے تو اگلے مرحلے میں آ جائیں گے انشاءاللہ، مگر اس میں تھوڑا مجاہدہ ہوگا۔ سراج الدین بلقیری رحمہ اللہ محدثین میں اور بخاری کے شراح میں سے ایک شارح ہیں، انہوں نے آج ہی جو حدیث پڑھی گئی اسی حدیث کے ضمن میں ایک نکتے کی بات بیان فرمائی ہے۔ اس میں ایک لفظ آیا تھا کہ خفیفتان علی اللسان، کہ یہ جملے یہ کلمے جو میزان میں بھاری ہیں زبان پہ ہلکے ہیں۔ وہاں ایک نکتہ بیان کیا کہ خفیفتان فی اللسان کے جملے سے معلوم ہوا کہ دوسرے اعمال صالحہ جو ہیں وہ خفیف نہیں ہیں، ثقیل ہیں، کرنے کے اعتبار سے آدمی پر بھاری ہیں۔ یہ بھاری نہیں تھا، اس کو حضور نے خفیف فرمایا، ہلکا عمل۔ پتا چلا کہ دیگر اعمال صالحہ بھاری ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ ثقیل کیوں ہیں کرنے کے اعتبار سے، اور گناہوں کے کام آسان کیوں ہیں کرنے کے اعتبار سے؟ گناہ خفیف ہیں، آسانی سے گناہ کر لیتا ہے آدمی، اور نیکی وہ ثقیل ہے، بڑا مجاہدہ کر کے نیکی کرنا پڑتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ بعض سلف سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ اللہ نے نیکی کو مشکل جو ہمیں محسوس ہوتی ہے نیکی کرنا مشکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی کی لذت ادھار ہے اور نیکی کی کلفت نقد ہے۔ یعنی اس کی جو مشقت ہے، اس پہ جو مجاہدہ ہے تو کلفت نقد ہے، اور جو لذت ہے وہ ادھار ہے۔ اور گناہ اس لیے آسان ہو جاتا ہے کہ گناہ کی لذت نقد ہے اور اس کی کلفت یعنی اس کے بعد اللہ رب العزت جو اجر و ثواب دینے والے ہیں وہ ادھار ہے، وہ قیامت میں ہم کو ملنے والا ہے۔ تو اس وجہ سے آدمی کہتا ہے نقد مزہ تو لے لو، نقد مزہ تو لوٹ لو، اب دیکھیں گے جنت کا جب ملے گا، بھائی بات کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، ابھی نقد تو کر لو۔ تو نفس و شیطان گناہ کو ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں اور نیکی کو ہمارے لیے مشکل بنا دیتے۔ اپنا ارادہ کر لیں تو انشاءاللہ جیسے اللہ کے کچھ نیکوں کے لیے گناہ مشکل ہو گیا ہے اور نیکی آسان سے آسان تر ہو گئی ہے، ہمارے لیے بھی ہو جائے گی کہ نیکی طبیعت ثانیہ بن جائے گی۔ نیکی کرو تو سکون ملے گا اور بدی کرو تو بے چینی ہوگی اور تکلیف ہوگی۔ اس لیے اس میں سے نکلنے کا یہ طریقہ ہے۔ اب دوسرے طبقے سے نکلنے کے بھی دو ہی کام ہیں۔ وہ دو کام یہ ہیں کہ جو فرائض و واجبات کے بعد بھی مطالبات شرعیہ ہیں اس میں کوتاہی نہ کریں، اور جو کبائر کے بعد بھی ناپسندیدہ حرکتیں ہیں اس کا ارتکاب نہ کریں۔ اب اس پہ محنت کریں گے تو اس میں سے بھی نکل جائیں گے، پھر ایسے طبقے میں آ جائیں گے جو اللہ کا پیارا طبقہ ہے، جو فوز عظیم کا حامل طبقہ ہے، فوز مبین کا، فوز کبیر کا حامل طبقہ ہے، ہم اس میں آ جائیں گے۔ یہی آخرت کی کامیابی ہے، اسی کے لیے زندگی تمام تر لمحات کو گزارنا، اس کے لیے ہمیں جینا چاہیے، اسی کے لیے جد و جہد محنت کرنی چاہیے۔ میں نے یہ جو بیان اس وقت میں کیا ہے یہ بطور خاص جو لوگ سیکنڈ سنڈے کی تربیتی مجلس میں آئے ہوئے ہیں ان کے لیے، اور بطور عام سبھی مسلمان بھائیوں کے لیے جو یہاں موجود ہیں اور بہنوں کے لیے، خدا کرے کہ یہ سمجھ میں ہماری بات آ جائے۔ ایک اور بات جو میں اس وقت میں صراحت کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ گزشتہ سیکنڈ سنڈے کی مجلس میں عورتوں کو بطور خاص میں نے
چند اعمال کی طرف توجہ دلائی تھی. اس میں سے ایک عمل بیان کیا تھا کہ روزانہ کسی وقت میں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و زینت عرشہ و رضا نفسہ و مداد کلماتہ پڑھ لیا کرو، تو یہ صبح سے چاش تک بیٹھ کر نفل عبادت ذکر و شغل کرنے سے زیادہ اجر و ثواب کا سبب ہوگا. لیکن یہ میں نے مفہوم کے درجے میں سنایا تھا. پھر مولانا نے مجھے توجہ دلائی، ہمارے مفتی صاحب نے مدرسے کے، کہ حدیث پوری صحیح طریقے پر سامنے آ جانا چاہیے. اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین اپنے گھر میں بیٹھ کر ذکر میں مشغول تھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کو جا رہے تھے تو بھی وہ ذکر میں مشغول تھیں. جب آپ تشریف لائے تو بھی وہ ذکر میں مشغول تھیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت میں دوبارہ میں نے آپ کو صحیح حدیث سنا دی کہ 3 مرتبہ پڑھنے کی بات نے فرمائی، اور چاش تک نہیں، دوپہر تک اجر و ثواب ملنے، نفل کاموں کے اجر و ثواب ملنے کا کہا. ہماری بہنیں اس کو نوٹ کر لیں، اور چونکہ وہ اپنے گھر کے کاموں میں زیادہ مصروف رہتی ہیں، اس لیے ان جملوں کو جو آسان ہے یاد کر کے 3 مرتبہ روز پڑھ لیا کریں. آدھا دن عبادت کرنے کا اجر و ثواب حاصل کر لیا کریں. کس کو ملتا ہے اتنا ٹائم کہ وہ آدھا دن بیٹھ کے عبادت کرے؟ ہمارے نبی کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے ہمارے کام سہل کیے، انہوں نے ہمارے لیے بہت سی مشکلات کو آسان کیا. اللہ سے مانگ مانگ کر اپنی امت کے لیے سہولتیں نکالی اور سہولتیں دی ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اب بے انتہا رحم کرم کی بارشیں ان کی آرام گاہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا رہے. یہ چند باتیں میں نے اس وقت بیان کی، کیونکہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ایک مقصد طلباء کی تہنیت ہے ان جلسوں کا، دوسرا مقصد عوام الناس کو اطمینان دلانا ہے، معاونین مدرسہ کو، کہ کام ہو رہا ہے اور یہ اس کا ثمرہ ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اور نمبر 3، اس موقع پر جمع ہونے والوں کو دین اسلام کا کوئی پیغام پہنچے جس سے دلوں کی ٹھنڈک و برودت ختم ہو کر دلوں میں گرمی عمل اور جوش عمل پیدا ہو، اور اپنی ترقی دین و ترقی ایمان کی فکریں ہمارے اندر پیدا ہوں. یہ بات میں نے آپ کے سامنے بتائی. حضرت مولانا بھی تشریف لا چکے ہیں، لیکن ایک پیغام جو گزشتہ 2 مہینے کے تمام اسفار میں، ہر مجلس میں، ہر محفل میں، علماء کے جوڑوں میں، شخصی ملاقاتوں میں اور عمومی اجتماعات میں بیان کرتا رہا ہوں، اس مجمع کو بھی اس سے محروم نہیں رکھنا چاہتا. وہ یہ ہے کہ میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے عزیزوں پیاروں، ہم اس ملک کے اندر بہت مشکل دنوں سے گزر رہے ہیں. ہمیں احساس نہیں ہے. ہم لوگ چونکہ غلامی کو قبول کر چکے ہیں، اس لیے اب ہمارے اندر احساس ختم ہو چکا ہے. لیکن ہم جس حال میں بھی ہوں، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ محفوظ رہنے کی جد و جہد و فکر ہر مومن کی ذمہ داری ہے. جو نظام تعلیم اور جو نصاب تعلیم بہت جلد پورے ملک کے اسکولوں میں نافذ ہونے والا ہے، اور اس ملک کے ہر بچے کو اس میں حصہ لینا ہے اور اس میں شریک ہونا ہے. چند برس کے بعد، جیسے میں اپنی تقریر میں کہا، 1-2 نسلوں کے بعد جو نقصان ملت کا ہوگا، اس کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور خود اس نسل کا کتنا بڑا نقصان ہوگا. اس لیے سب لوگ جنہیں اللہ نے اولاد کی توفیق عطا فرمائی ہے، اولاد کی دولت سے نوازا ہے، اولاد سے آنکھیں ٹھنڈی کی ہیں، گودوں کو آباد کیا ہے، وہ سب اس بات کا ارادہ کر لیں کہ 6 کام ہم اپنے گھر کے اندر شروع کر دیں گے، اور فوری بنیادوں پر اور فوجی بنیادوں پر اور ہنگامی بنیادوں پر شروع کر دیں گے. نمبر 1، 3 عقیدوں پر محنت کرنا. 3 عقیدوں میں سے نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 عقیدہ توحید. ہمارا رب ذات و صفات میں یکتا و یگانہ ہے. بچوں کی فہم کے مطابق اللہ کی توحید ان کے ذہنوں میں بٹھانا، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے گن گانا، اور اللہ کی قدرتوں کو مثالوں سے سمجھانا. کتنی بڑی قدرت والا ہے. ابھی میں مہاراشٹر سے ہو کے آیا، وہاں پر بعض اسکول میں پڑھانے والے ذمہ دار لوگوں نے کہا
کہ باقاعدہ یہاں اسکولوں میں دوپہر کے وقفے میں سرسوتی وندنا ہر بچے سے کرائی جاتی ہے باقاعدہ. یہاں مفتی یعقوب صاحب بھی بیٹھے ہیں, وہ بھی آ گئے تھے وہاں اس جگہ پر, اس گاؤں میں عثمان آباد میں, تو وہاں پر یہ بات بتائی گئی سرسوتی وندنا ہر بچے سے کرائی جا رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سرسوتی علم کی دیوی ہے, اگر تم اس کو نہیں پوجو گے تو علم کیسے آئے گا. اور ان بد نصیب بچوں کے گھر میں مائیں یہ نہیں بتا رہی ہیں کہ علام اللہ کی صفت ہے اور اللہ کے علاوہ علم کسی کی جاگیر نہیں ہے, وہی دیتا ہے تو ملتا ہے اور وہ نہیں دیتا تو نہیں ملتا. اور یہ عقیدہ اپنے بچوں کے دھیان میں ہم بٹھا نہیں سکے. لوگ ہمارے شرکیہ عقائد پیدا کر رہے ہیں اور ہم توحید بیویاں بن کر آ گئی ہیں اور پھر مائیں بن گئی ہیں جو خود اپنے دین کو نہیں جانتی, عقیدہ نہیں جانتی, وہ ہمارے بچوں کی مائیں بن گئی ہیں. اللہ اکبر, بہت مشکل گھڑی میں ہم ہیں اس وقت. سیکھو, مائیں بھی سیکھیں, باپ بھی سیکھیں, علماء سے دوستی کرو, علماء سے قریب ہو جاؤ, علماء سے محبت کرو اور ان کے پاس جا کر عقیدہ توحید سیکھو, اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو سکھاؤ گھر میں. اور پھر دوسرا عقیدہ, عقیدہ رسالت, اس کی حقیقت کو گھٹی میں پلا دو. تیسرا عقیدہ, عقیدہ آخرت, ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے. مکہ کے مشرک اکثر عقیدہ اسلام کے مانتے تھے لیکن البعث بعد الموت کو نہیں مانتے تھے, مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو نہیں مانتے تھے. اب بھی بہت سے مشرکین بہت سی باتیں مان لیتے ہیں اچھی, لیکن مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو نہیں مانتے. آپ اپنے بچوں کو یہ عقیدہ سکھائیے. یہ حقیقت ہے میرے دوستوں, بزرگوں, بہنوں, بیٹیوں, یہ حقیقت ہے. جہاں جرائم ہیں وہاں آخرت کا عقیدہ کمزور ہے, جہاں تقویٰ ہے وہاں آخرت کا عقیدہ مضبوط ہے. جب تک عقیدہ آخرت پر محنت نہیں ہوگی سماج میں نے یہ سب آپ کے سامنے بات رکھی ہے. اب اس وقت ہمارے سامنے دو اور مبارک عمل ہیں, اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ تعالی. ایک عمل تو بچوں کا آخری سبق ہمارے دوست اور بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد بانعیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سے ان کو آخری سبق پڑھایا جائے گا. اور یہ کہ طلبہ جو حدیث سے فارغ ہو رہے ہیں ان کا آخری سبق صبح میں ہو چکا ہے. کچھ طلبہ افتاء سے فارغ ہو چکے, ان لوگوں کو سند دی جائے گی فضیلت کی, اور کچھ انعامات ہیں وہ دے دیے جائیں گے بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ. اور مجھ سے کہا گیا کہ بھئی مدرسے کا کچھ تعارف کرایا جائے, لیکن اب کیا تعارف کرائیں. انشاءاللہ جو مجمع یہاں موجود ہے وہ مدرسے دونوں مدرسوں کی سرگرمیوں سے واقف ہے. جس مدرسے کی سرزمین پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے برادر کبیر مرحوم حضرت مولانا مفتی عبد المغنی صاحب رحمہ اللہ اس مدرسے کے بانی ہیں, اس مدرسے کے ناظم ہیں, اور اس مدرسے کو چھتا بازار کی لکڑکوٹ کی مسجد عثمانیہ میں آغاز کیا تھا, اور وہاں کے معاونین نے, وہاں کی کمیٹی نے بھرپور مدد کر کے اس مدرسے کے جڑوں کو مضبوط کیا. پھر اس کے بعد یہ مدرسہ وہاں سے حضرت نے جگہ کی تنگی کی وجہ سے, دارالاقامہ کی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر ایک ایک پلاٹ کر کے خرید کے اتنی بڑی جگہ اس زمانے میں جمع کی. جب مل گئی آسانی سے, اب تو ملنا بھی مشکل ہے. اور اتنی جگہ ہے, اور یہاں عمارت جتنی حضرت نے سامنے کی بھی عمارت بنوائی, یہ بھی بنوائی, عظیم الشان مسجد کی تعمیر کروائی, اور بڑا قلبی لگاؤ اور اس کے ساتھ ان کا قلبی تعلق تھا. مجھے یاد ہے کہ ان کے آخری ایام میں ایک مرتبہ ہم دواخانے سے لاتے ہوئے راستے میں نے یہاں سے گزرتے ہوئے پوچھا کہ مدرسے میں ہو کے جائیں گے, تو سر سے اشارہ کیا. اس وقت بول بھی نہیں پا رہے تھے, تو یہاں لایا گیا اور مسجد کے پاس تھوڑی دیر ویل چیئر پہ ان کو بٹھایا گیا. ادھر سے جب واپس لے جا رہے تھے, یہ جو مدرسے کی دارالاقامہ کی عمارت ہے اس پر نظر پڑتے ہی آنکھوں سے آنسو نکل گئے, کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ باغ اور یہ چمن جو میں نے لگایا ہے رہے گا یا کیا ہوگا اس کا. لیکن اللہ تعالیٰ کی بھروسے پر علماء کام شروع کرتے ہیں اور اللہ ان کی محنتوں کو نہیں کرتا, ضائع نہیں کرتا. الحمدللہ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد
کام پر کوئی اثر نہیں پڑا. طلبہ اساتذہ مسلسل اسی طرح لگے رہے. جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن بھی اساتذہ اور طلبہ اپنے کام میں لگے رہے مسلسل. اور اس طریقے سے ہم تمام یہاں کے اساتذہ کا بھی اور منتظمین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے وصال سے پہلے ٹرسٹیز کو بلا کر ایک تجویز پاس کرائی تھی. اس عاجز کو مدرسے کا ناظم اور ان کے بڑے صاحبزادے مولانا مفتی عبد الرحمن محمد میاں کو نائب ناظم تجویز کروایا تھا اور اس پر دستخط کی تھی. اپنے قلم سے خود دستخط کی تھی اس کے اوپر. تو یہ ذمہ داری جیسے اٹھائی گئی الحمدللہ پورے اسٹاف نے تمام اساتذہ نے بھرپور ساتھ دیا اور اس قافلے کو آگے بڑھانے میں مدد کی. الحمدللہ 450 طلبہ یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آدھے دارالاقامہ میں ہیں, آدھے اطراف و اکناف کے محلوں سے آتے ہیں. اسی طریقے سے اس کی چند شاخیں ہیں. مدرسہ اشرفیہ یہاں قریب ہی میں جہانگیر آباد میں ایک شاخ چل رہی ہے اور ایک شاخ جو ہے حفیظ پیٹ میں چل رہی ہے, ایک لکڑ کوٹ میں چل رہی ہے. سب جگہ ملا کر ماشاءاللہ اس میں سے جو طلبہ یہاں پر موجود ہیں حافظ بن رہے ہیں یہاں پر موجود ہیں. اشرف العلوم بھی اللہ کی توفیق سے بھرپور کام کر رہا ہے. کچھ طلبہ نے اپنے کاموں کا مظاہرہ کیا. اس میں جو طلبہ علماء ہیں عالم ہو چکے ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو تخصص فی اللسانین کا شعبہ ہے اس میں آپ ضرور دلچسپی لیں. اپنے فاضل عالم بچوں کو دوستوں کو توجہ دلائیں کیونکہ دعوت کی 2 زبانیں اہم ہیں. ایک عربی زبان میں مہارت تاکہ مآخذ اسلام تک ہم پہنچ سکیں اور انگریزی زبان میں مہارت تاکہ امت مسلمہ تک دعوت صحیح طریقے پر پہنچا سکیں. اس لیے ہم نے ان 2 زبانوں پر چند طلبہ جنہوں نے داخلہ لیا تھا ان پر سال بھر محنت کی اور اچھا نتیجہ سامنے آیا اور دونوں زبانوں میں طلبہ نے آپ کے سامنے اپنے سیکھی ہوئی محنت کا اظہار کیا اور اپنے جذبات کو آپ کے سامنے پیش کیا. بس زیادہ تفصیل میں مجھے جانا نہیں ہے. کام خود جیسے کہتے ہیں نا کہ مشک آنکھ خود بگوید نہ کہ عطار بگوید. مشک وہ ہے جو خوشبو سے اپنے کو منوا لے, نہ یہ کہ کوئی بولے کہ بہت شاندار اصلی معیاری ہے, بولنے کی کیا ضرورت ہے, وہ خود کہے کہ میں مشک ہوں. تو اللہ کرے کہ یہ کوشش ہمارے اساتذہ کی اور ہمارے ساتھیوں کی یہ کوشش اللہ رب العزت خود بلوائے کہ کام ہو رہا ہے اور کام ہوا ہے. بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور زیادہ تاخیر سے بچنے کے لیے اگلے مرحلے کو جاری کرتا ہوں.